और अल्लाह ने वहां से जरिया पैदा किया मेरे लिए जहां से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे शौहर ना तो मेरे कोई रिश्तेदार थे, ना मेरे किसी रिश्तेदार के रिश्तेदार थे, ना कोई टूटा। वो हाथ में इस तरह से बैंडेज लेकर और एक हाथ से नमाज पढ़ते थे। मुझे ये दीनदार शौहर दिया कि अब उनकी नमाजें नहीं छूटती है। वो सदका खैरात हर चीज अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि अगर आप दीनदार शौहर या दीनदार बीवी चाहते हैं ना, तो खुद को पहले दीनदार बनाएं। ऐसी बात माने रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आपके डिमांड पे पिछली वीडियो में मैंने अपने निकाह की जर्नी शेयर की थी। मैंने पहले कुछ वीडियो में अपनी निकाह की जर्नी को मेंशन किया है, लेकिन किस तरह से मुझे अल्लाह से मैंने किस तरह से दीनदार शौहर मांगा, अल्लाह ने मुझे क्या दिया, किस तरीके से दिया और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैंने कौन से वज़ाइफ किए, मैंने अल्लाह से किस तरह से मांगा, क्या कुछ किया, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो है इसका पार्ट 1, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की है कि मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ा। और दूसरी चीज़ है कि उसके रिजल्ट में मुझे क्या मिला, उसके रिजल्ट में अल्लाह ने मुझे किन चीज़ों से नवाजा, वो मैं आपको इस वीडियो पार्ट 2 में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर जो है वो उससे कहते हैं कि आप दीनदार बीवी या दीनदार शौहर के लिए क्या करें। तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि दुआ करना, लेकिन आप इस चीज़ के लिए दुआ तभी करें जब आप खुद को दीनदार बनाने की कोशिश करते हैं। आपको अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि दीनदार शौहर के लिए दीनदार बीवी अल्लाह ताला ने रखा, दीनदार बीवी के लिए दीनदार शौहर अल्लाह ने रखा, यानी नेक इंसान के लिए नेक इंसान को अल्लाह ने रखा है। तो अगर आप नेक शौहर या नेक बीवी चाहती है तो पहले खुद को नेक बनाना शुरू करें। अगर आप गुनाहों में मुब्तला है, अगर आप मुलविस हैं चीज़ों में, तो आप उस चीज़ से खुद को दूर करने की कोशिश करें। इस्तगफार की कसरत करें। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि मैंने कसरत से इस्तगफार किया है। अच्छा, मैंने आपको ये भी शेयर किया है कि मुझे इस्तगफार की तौफीक कैसे मिली, मैं अल्लाह के करीब किस तरह हुई, अल्लाह ने मेरे साथ क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट किया जो जिस तरह फिर मैं दीनदार बन पाई। तो अल्लाह की तौफीक से सब कुछ मुमकिन हुआ है। आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तो आपको ये पार्ट 2 जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि मेरे साथ पार्ट 1 में क्या कुछ हुआ, जिसके नतीजे में मुझे ये जो पार्ट 2 में मैं शेयर करने जा रही हूँ वो सारी चीजें मिली है। तो मैंने खुद को बहुत दीनदार बनाने की कोशिश की, मैंने कसरत इस्तगफार किया, मैंने तहज्जुद में अल्लाह से जुड़ने की कोशिश की। यकीन करें कि जब मैं दुआएं करती थी ना सजदे में, तो मुझे लगता था कि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं इस तरह से अपने दिल को खोल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख देती थी, और जब मैं बहुत ज्यादा अल्लाह से दुआएं करके उठती थी तो मुझे लगता था कि मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया, जो भी होगा बेहतर होगा, अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेंगे। और अल्लाह ताला से मैं हमेशा यही कहती थी कि अल्लाह मुझे दीनदार शौहर दे, क्योंकि पहले जो लड़का था वो सब कुछ था उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो नमाजें नहीं पढ़ता था, वो दीनदार नहीं था। मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी। तो मैंने अल्लाह से, पता नहीं क्यों अल्लाह ने मेरे दिल में सबसे पहले इस चीज की तौफीक डाली कि मैं दीनदार शौहर का जो है वो तलब करूं और अपने आप को भी दीनदार बनाने की कोशिश करें। अल्लाह की तौफीक से मैं गुनाहों से बचने की कोशिश करती रही, नेकियों में दिल लगाती रही। अल्लाह के करीब होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं हर वो चीज करने की कोशिश करती रही। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी आलिमा बन गई या मैं बहुत बड़ी उलमा बन गई, मैं बहुत बड़ी मुहद्दिस बन गई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनी। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल इंसान जो गुनाहों से बचकर अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू कर दे, अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह दे दी। और अल्लाह ने वहां से जरिया पैदा किया मेरे लिए जहां से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे शौहर ना तो मेरे कोई रिश्तेदार थे, ना मेरे किसी रिश्तेदार के रिश्तेदार थे, ना कोई दूर से भी हमारा कोई कनेक्शन, कोई जान पहचान, कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब अल्लाह से आप दिल से मांगो, खुल कर मांगो और खुद को नेक बनाकर मांगो, तो आपका रब आपको जरूर अता करने की कुदरत रखता है और आपको तौफीक देता है कि आप वो चीज मांगे और फिर अल्लाह ताला आपको वो चीज अता करता है। तो मेरे निकाह की जर्नी कुछ इस तरह शुरू हुई कि 3 महीने तो मैं डिप्रेशन में रही, 3 महीने मैंने खुद को संभाला, अल्लाह के करीब करने की कोशिश की। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे कहा, मेरी एक कजन सिस्टर है, उसने अपना जो प्रोफाइल है वो शादी.com पे बनाया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा
کہ دیکھو رشتے اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے آئیں گے، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ مطلب تمہارے مطابق تمہیں لڑکا ملے تو تم ایک بار شادی.com پہ ٹرائی کرو. میں نے بھی اپنا پروفائل وہاں بنایا ہوا ہے. تو اس نے مجھے سجیسٹ کیا اور میں نے اس کی سجیشن پہ ایک پروفائل جو ہے وہ کریٹ کیا، اور کریٹ کرنے کے بعد الحمدللہ مجھے بہت سارے جو ہیں رشتے آنے لگے. یہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کچھ فوٹوز نہ بھی لگاؤ تو بھی آپ کے رشتے آتے ہیں، فوٹوز لگاؤ تو بھی آپ کے رشتے آتے ہیں. خیر، میرے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ میری شادی میری امی جو ہے وہ بہت زیادہ دور میں نہیں کرنا چاہتی تھی. 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، اتنا کافی ہے، لیکن بہت زیادہ دور میں نہیں کرنا چاہتی تھی. شروع میں میرے لیے جتنے رشتے آئے سب بہت دور سے آتے تھے، بہت رچ ہوتے تھے، لیکن بہت دور کے ہوتے تھے. میں ہمیشہ ان لوگوں کو انکار کر دیتی تھی کیونکہ میں ہمیشہ جانتی تھی کہ میری امی میری شادی دور میں نہیں کرنا چاہتی. پھر مجھے کہیں نہ کہیں مایوسی ہونے لگی کہ اس پلیٹ فارم سے شاید کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ یہاں پہ ایسے ایسے رشتے آ رہے ہیں جو شاید میرے معیار کے مطابق نہیں ہے یا پھر میں ان کے معیار کے مطابق نہیں. اس طرح کی سچویشنز آ رہی تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب راستے کھولتا ہے تو الحمدللہ اللہ نے راستہ کھولا، اور 2 لڑکے جو ہے 2 لڑکے بالکل میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے رشتے کا کہا. انہوں نے بالکل صاف ستھری بات کہی. میں نے سب سے یہی باتیں صاف کی تھی کہ مجھے کسی سے بھی فالتو چیٹنگ یا بات نہیں کرنی ہے. اگر شادی کی بات کرنی ہے تو میری فیملی سے ملے، میری فیملی سے باتیں کرے اور شادی ہوگی. ادروائز مجھے کسی سے دوستی یا پھر ایکسٹرا جو ہے افیئرز باتیں یہ سب نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے دینداری کی توفیق دی تھی. میں کسی سے حرام ریلیشن شپ نہیں پڑھی، لیکن ہاں اسلام نے اتنی اجازت دی کہ آپ کسی کو پسند کر سکتے ہو. تو میں نے ان کی پروفائل دیکھی، انہوں نے میری پروفائل دیکھی، بات ہوئی. تو 2 لڑکے جو ایسے تھے وہ اسی سٹی کے تھے جہاں میری شادی ہوئی ہے، اور ہوتا کچھ یوں ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ بات پیدا ہوئی کہ پہلا جو لڑکا تھا اس سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی کو بھیجنا چاہتا ہوں رشتے کے لیے، لیکن میں اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوئی کیونکہ لڑکا ہر چیز میں بہت اچھا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی پرابلم تھی کہ وہ پراپر نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ دیندار نہیں تھا. اتنا رچ تھا کہ پوچھے مت، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اس کی لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں زندگی نہیں گزرتی تھی. تو مجھے وہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ ہارڈ لگ رہی تھی، اور اوپر سے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کہیں میری بھی زندگی اس سے شادی کرنے کے بعد بے نمازی نہ بن جاؤں میں. میں نے یہ ساری چیزیں سوچ کر، اس سے باتیں تو ہوئی تھی میری لیکن میں نے چھوڑ دیا. پھر دوسرے لڑکے سے میری بات ہوئی اللہ کی توفیق سے. وہ لڑکا جو ہے دیندار تھا، لیکن وہ بھی پراپر نمازیں نہیں پڑھتا تھا. نمازیں کبھی کسی اوکیشنلی وہ چھوڑ دیتا تھا، کہیں گھومنے گیا تو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اللہ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان کر دیتا. جب میری بات ہوئی تو انہوں نے فیملی سے ملنے کا کہا، ہم نے اپنی فیملی کو ملوایا. اس کے بعد جو ہے میں نے ان سے بات کی اور ان کو میں نے سمجھایا کہ اگر آپ نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے ہو تو نکاح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نمازیں نہیں چھوڑتی، میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی نمازیں چھوڑیں. تو فرسٹ ٹائم تو ان کو کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا، لیکن سیکنڈ ٹائم پہ جب میں نے سمجھایا تو ان کو یہی بات میری اچھی لگی. اللہ کی توفیق سے ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اور انہوں نے کوشش کرنا شروع کی. اور یقین کریں کہ وہ ایک الگ مسلک سے تھے، میں ایک الگ مسلک سے تھی. ہماری کسی بات کو لے کر بحث ہو جاتی تھی کہ نہیں یہ چیز ایسی نہیں ہوگی، یہ حدیث میں ایسے ہے، یہ قرآن میں ویسے ہے. لیکن پھر اللہ کی توفیق سے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا، حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ آج وہ مجھ سے زیادہ قرآن کی آیتیں یاد کر کے رکھے ہیں، مجھ سے زیادہ نماز کو لے کر. نماز تو الحمدللہ میں بھی کبھی نہیں چھوڑتی، لیکن اگر مجھے کبھی نماز لیٹ ہو رہی ہو تو وہ مجھے پش کرتے ہیں کہ نماز وقت پہ پڑھو. اور باقی جو حدیثیں، جو قرآن، ہمارا جو ٹکراؤ ہوتا تھا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک ہی چیز کو اب ہم دونوں مانتے ہیں، قرآن و حدیث، صحیح قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. انہوں نے نماز کی ایسی ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ بھی ہو تو وہ پہاڑوں پہ بھی اپنی نماز نہ ضائع کرے، کبھی نہ چھوڑے وہ نماز الحمدللہ. یہاں تک کہ ان کا ہاتھ ٹوٹا، وہ ہاتھ میں اس طرح سے بینڈیج لے کر اور ایک ہاتھ سے نماز پڑھتے تھے. مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کی توفیق سے وہ اتنی برے سچویشن میں، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ آپریشن روم سے باہر آئے نا، آپریشن روم سے آنے کے بعد بہت زیادہ پین ہوتا ہے،
اتنا پین ہوتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. ان کو یہ پین ہونے والا تھا. وہ جیسے ہی آپریشن روم سے باہر آئے نا ان کو چکر آ رہے تھے, لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہ چیز کہی مجھ سے کہ دیکھو میرا پین نا, جب یہ جو انجیکشن لگا ہے مجھے, اگر اس کا اثر ختم ہو گیا نا تو میرا پین بڑھنا شروع ہو جائے گا, اس لیے یہ پین بڑھے اس سے پہلے مجھے اپنی نماز ادا کرنی ہے, کیونکہ میں جب آپریشن روم میں تھا تو اذان ہو چکی تھی. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے ان کو سب سے پہلے, کیونکہ وہ وضو نہیں کر سکتے تھے, ایک ہاتھ ان کا آپریشن ہوا ہوا تھا, میں نے ان کو تیمم کروایا مٹی سے, اور پھر انہوں نے ہاسپٹل میں بیٹھ کر پہلے نماز اپنی ادا کی ہے. اس کے بعد ان کا پین اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ مجھے دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ کس طرح سے ان کا پین بڑھ گیا ہے. لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے اتنا دیندار شوہر دیا کہ اب ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی ہے. وہ صدقہ خیرات ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ اگر آپ دیندار شوہر یا دیندار بیوی چاہتے ہیں نا تو خود کو پہلے دیندار بنائیں. ایسی بات نہیں ہے ہر شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, میری بھی کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں شیطان بیچ میں آنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے بیچ بھی کبھی کسی بات کو لے کر, چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی توفیق سے ہمارا رشتہ الحمدللہ اللہ نے بہت بہترین, بہت خوبصورت بنایا ہے. تو میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ان کے حالات نا بہت برے حالات ان کے ساتھ آئے, لیکن انہوں نے اب الحمدللہ کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے, بلکہ صحیح توحید پہ وہ ہیں, صحیح نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, عالموں سے ہر مسئلے کو پوچھتے ہیں, اور اس کے بعد قرآن و حدیث کی کلاسز لیتے ہیں, قرآن کی آیتیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب مجھ سے زیادہ دیندار ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو یہ تھی میرے نکاح کی جرنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری دعاؤں کے بدلے, میرے استغفار کے بدلے مجھے عطا کیا ہے. آپ کو بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا درد کھول کر بیان کریں اور اللہ کی رضا کے لیے دیندار لڑکا یا لڑکی کی خواہش کریں, تو آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیندار ہوں گی. تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی, لیکن یہ چیزیں آپ کو بتانی بہت امپورٹنٹ تھی کہ میرے نکاح کی جرنی کس طرح سے رہی, اب میرے نکاح کے بعد کی جو لائف ہے وہ کس طرح سے گزر رہی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شیئر کروں گی. لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکل سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.